تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب حملہ آور ہو کر آ گئے تھے تم پر کفار کے لشکر، پس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ ان آیات میں اس تائید اور عنایت کی طرف اشارہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو سرفراز فرمایا تھا۔ ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان نازک حالات کا جائزہ لینا از حد اہم ہے جن سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا، اس لیے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا پس منظر پیش خدمت ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے دو مشہور قبیلے آباد تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی ان سے دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اسلام سے عداوت کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ وہ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے جب کہ وہ اپنی اس باطنی خباثت کا مظاہرہ کر سکیں۔ غزوہ احد میں جب گھاٹی پر متعین تیر اندازوں کی عجلت اور غلطی کے باعث اسلامی لشکر کو سخت جانی نقصان ہوا تو یہود کے حوصلے بڑھ گئے۔ دوستی کے معاہدے کے باوجود بنی نذیر نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اس عہد شکنی اور غداری کے باعث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابی نے انہیں جا کر شہ دی کہ وہ اپنے گھروں میں ڈٹے رہیں، اگر لڑائی کی نوبت آئی تو اپنی جمعیت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا، اور اس نے یقین دلایا کہ دوسرے کئی بدو قبائل بھی ان کی امداد کے لیے مدینہ پر دھاوا بول دیں گے۔ اس لیے بنی نذیر نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہلا بھیجا کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت کی مدت ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی دبک کر اپنے گھر میں بیٹھا رہا، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کے دوش بدوش کھڑا ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ جب بنی نذیر نے حالات کو اپنی توقع کے خلاف پایا تو انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کیا، چنانچہ 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر جتنا سامان وہ لاد سکتے تھے لاد کر لے جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بنی نذیر جلا وطنی کے بعد کچھ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے اور بعض وادی القریٰ میں فروکش ہو گئے، لیکن انہوں نے یہاں آ کر بھی اسلام کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی۔ ان کا ایک وفد جس میں سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم اور حی بن اخطب قبیلہ بنی نذیر سے اور بنو وائل سے ابو عمارہ شریک تھے، مکہ پہنچا اور قریش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ پر ابھارنا شروع کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ قریش نے ان سے پوچھا کہ اے علماء یہود، تم صاحب کتاب ہو اور علم و فضل میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم جانتے ہو کہ محمد فداہ ابی و امی سے ہم برسر پیکار ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم راہ راست پر ہیں یا وہ؟ یہودی وفد نے کہا، تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور ان سے کہیں زیادہ تم راہ حق پر گامزن ہو۔ بے وقوف اتنی سی بات پر خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو گئے، چنانچہ وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کا عزم کر لیا۔ اس وفد کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور انہیں کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو محمد کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہودی اور کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ابو سفیان کی اس آمادگی کو دیکھ کر کہا کہ آپ قریش میں سے 50 سردار چن لیں اور آپ بھی ان میں ہوں، پھر ہم سب جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ملا کر وعدہ کریں کہ ہم پیغمبر اسلام کی عداوت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا وہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا
چنانچہ قریش کے 50 سرداروں اور یہودیوں کے اس وفد نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہاں سے وہ بنی غطفان کے پاس پہنچے، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑکایا، قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا اسے بھی خوب نمک مرچ لگا کر بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ لالچ بھی دیا کہ اگر تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے تو ہم خیبر کے باغات کی کھجوروں کا سارا پھل اس سال تمہاری نظر کریں گے۔ چنانچہ بنی غطفان کا سردار عیینہ بن حسین اپنے قبیلے سمیت اس سازش میں شریک ہو گیا۔ عیینہ نے اپنے دوست قبائل بنی اسد، بنی مرہ اور اشجع کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ قریش کے لشکر کا کماندار ابو سفیان تھا، غطفان اور اس کے حلیف قبیلوں کا پرچم عیینہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح یہ 10-12 ہزار کا لشکر جرار مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دینے کے لیے روانہ ہوا۔ سرزمین عرب میں اتنا عظیم لشکر آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی اپنے دشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھا۔ مختلف قبائل میں حضور علیہ الصلاۃ کے جو غلام تھے انہوں نے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حضور نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ حالات بڑے نازک تھے، ایک چھوٹی سی بستی پر اتنے لشکر جرار کی یلغار کیسے روکی جائے، جبکہ اس بستی میں بھی مارہائے آستین کی کمی نہ تھی۔ حضرت سلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیتا تو ہم اپنے شہروں کے ارد گرد خندق کھود کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتے تھے۔ ارشاد ہو تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا، اور شہر کی اس جانب جدھر سے چڑھائی کا خدشہ تھا خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے۔ ہر 10 آدمی کو 40 غز خندق کھودنے کا فریضہ سونپا گیا۔ خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے، کوئی بھی مستثنا نہ تھا۔ فخر دو جہاں سرور کون و مکان اپنے دستے مبارک میں کدال لیے اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف تھے اور مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شکم مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے اور جلد مبارک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاڑے کا موسم تھا، غضب کی سردی تھی، صحابہ کرام بھوک سے نڈال ہیں، تھکاوٹ سے چور ہیں، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ شمع توحید کے ان پروانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جاں بازی اور فدائیت کا یوں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے، میرے پروردگار انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اپنے حق میں یہ دعا سن کر صحابہ کرام پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، کیف و سرور سے بے خود ہو کر یہ گانے لگے، یعنی ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دستے مبارک پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے شیریں اور دل نواز لہجے سے اپنے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ شعر بھی پڑھتے: اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی اے میرے مولا کریم، اگر تیری مہربانی نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے اور نہ ہمیں نماز کی توفیق ملتی۔ اے اللہ، ہم پر اطمینان و سکون نازل فرما، اور اگر ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ عمر بن عوف کہتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان المزنی اور 6 انصاری اپنے حصے کی 40 غز خندق کھود رہے تھے تو اتفاق سے ایک چٹان آ گئی۔ ہم نے سارا زور لگایا، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نہ ٹوٹی۔ میں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں تاکہ جو ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت سلمان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی کہ ہمارے بازو شل ہو گئے ہیں، ہماری کدالیں کند ہو گئی ہیں، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ سن کر حضور خود اٹھے اور اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کی ہاتھ سے گینتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی۔ اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گھپ اندھیرے میں اچانک چراغ جلا دیا ہو، اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ جا گرا۔ حضور نے فرمایا: اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ دوسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ضرب لگائی، پھر اسی طرح روشنی نمودار ہوئی اور تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا: اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، یعنی مجھے ملک ایران کی کنجیاں بخش دی گئیں۔ تیسری مرتبہ چوٹ لگائی، باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی، اور حضور نے فرمایا: اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں مرحمت کر دی گئیں۔
اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ضربوں سے نہ صرف اس چٹان کو پارا پارا کر دیا بلکہ دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتوں روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور ان ممالک کی فتح کی نوید بھی اپنے غلاموں کو سنا دی۔ ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہیں، سارا عرب امٹ کر آ رہا ہے، مدینے کا ماحول بھی سازگار نہیں، یہاں بھی یہودیوں اور منافقوں کی ایک بھاری جمعیت موجود ہے، فوج کے لیے نہ ساز و سامان ہے اور نہ خوراک کا معقول انتظام ہے۔ ان حالات میں جب بظاہر دشمن کے اس زبردست حملے کے پیش نظر اپنی سلامتی بھی مشکوک ہو، اتنی عظیم مملکتوں کی فتح کی بشارت صرف اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول ہی دے سکتا ہے، جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات بھی صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات غور طلب ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دیتے ہوئے ہر بار فرمایا اوعطیتو، کہ مجھے ان ملکوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ ملک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے، اسی لیے جو ممالک آپ کی خلافت کے زمانہ میں فتح ہونے والے تھے انہیں حضور نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ اگر آپ خلیفہ برحق نہ ہوتے بلکہ غاصب اور ظالم ہوتے جیسے بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں تو اس بشارت کا قطعاً کوئی محل نہ ہوتا۔ کبھی کوئی شخص اپنے دشمن اور مخالف کی فتوحات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کرتا، ہمیشہ اپنوں کی فتوحات اور انہی کے کارناموں کو اپنی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ملکوں کی فتح کا وعدہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اس وعدہ کا خلافت فاروقی میں پورا ہونا آپ کے خلیفہ برحق ہونے کی اتنی روشن دلیل ہے کہ کسی حق پسند اور منصف مزاج کو کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ روایت صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں تاکہ کوئی یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلا لے کہ یہ سنیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، بلکہ شیعہ حضرات کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین کے فائدے کے لیے شیعہ کتب کی روایت بھی درج ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسے کسی کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ فروع کافی جلد دوم کتاب الروضہ صفحہ 25 مطبوعہ تہران میں درج ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک چٹان آ گئی، حضور نے حضرت امیر المومنین یا حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال پکڑی اور اس چٹان پر ضرب لگائی، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میری اس ضرب سے میرے لیے کسرا اور کیسر کے خزانے فتح ہو گئے ہیں۔ حملہ حیدری میں اس واقعے کو اس طرح نظم کیا گیا کہ حضور نے جواب میں فرمایا کہ جب پہلی ضرب سے پتھر سے آگ نکلی یعنی بجلی کھوندی، مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے اور دوسری ضرب پر روم کا محل، تیسری ضرب کے وقت یمن۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ میرے بعد دین اسلام کے مددگار اور جانثار ان ملکوں پر قابض ہوں گے اور وہاں میری شریعت کا قانون نافذ کریں گے۔ اس بشارت اور اللہ تعالیٰ کے لطف پر میں نے ہر بار تکبیر کہی۔ مومنوں نے جب یہ مژدہ سنا تو سب نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ شب و روز کی محنت شاقہ سے کفار کے لشکر کے آنے سے پہلے خندق تیار کر لی گئی۔ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف ایسے تھے جہاں سے عمومی حملے کی توقع نہ تھی۔ جنوب کی طرف گھنے باغات تھے، مشرق اور مغرب کی طرف پتھریلا علاقہ اور سخت چٹانیں تھیں جہاں جگہ جگہ گہری اور چوڑی دراڑیں تھیں۔ صرف شمال کی سمت ہی کھلی اور غیر محفوظ تھی اور حملے کا اسی جانب سے خطرہ تھا، چنانچہ کوہ سلا کو پشت کی طرف رکھ کر شہر کی شمالی جانب 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر مکمل کر لی گئی۔ دشمن کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضور 3000 جان نثاروں کو لے کر موزوں مقامات پر خیمہ زن ہو گئے۔ کفار کا لشکر جو ایک طوفان کی صورت میں آگے بڑھا چلا آ رہا تھا، اسے یہ خیال تھا کہ وہ مدینہ کی بستی کو پہلے حملے میں ہی نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ انہوں نے جب اپنے سامنے اتنی چوڑی اور گہری خندق دیکھی تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ ان کی جنگی منصوبہ بندی میں ایسی تدبیر کا سان گمان بھی نہ تھا۔ مجبوراً خندق کی دوسری طرف ہی انہوں نے اپنے خیمے نصب کر لیے اور مسلمانوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور حملے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عمر بن عبد ود، عرب کا مشہور شہ سوار اور جنگجو، اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق کا چکر کاٹنے لگے۔ ایک جگہ خندق نسبتاً تنگ تھی، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا بجلی کی صورت کے ساتھ کود کر خندق کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بلند آواز سے للکارا، حل من مبارز، ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟
کافر کی یہ للکار سن کر اللہ اور اس کے رسول کا شیر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عبد ود کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی قریشی تجھ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرے گا تو ان 2 میں سے ایک ضرور دے گا۔ اس نے بڑی نخوت سے کہا، ہاں میں نے ایسا عہد کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک پر ایمان لے آ اور اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ شیر خدا نے فرمایا، پھر میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ کہنے لگا، میرے آپ کے والد ابو طالب کے ساتھ بڑے دوستانہ مراسم تھے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ میری تلوار سے قتل ہوں۔ اسلام کے شیر نے کفر کی لومڑی کو فرمایا، لیکن میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری ذوالفقار تیرا سر قلم کرے۔ یہ سن کر وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا دی، اس کی کونچوں کو کاٹ دیا اور حیدر کرار سے پنجہ آزمائی کے لیے آگے بڑھا۔ سارا کفر سارے اسلام کے مد مقابل تھا۔ دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، پے در پے حملے کرنے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹتے رہے۔ اتنی گرد و غبار اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے۔ دونوں لشکر اپنے اپنے بہادروں کی تلواروں کی جھنکار اور ان کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سن رہے تھے۔ دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنی چشم اشکوار سے سیدنا علی کی کامیابی کے لیے مصروف دعا ہو گیا۔ علی کی تلوار سائقہ بن کر چمکی، اس کے فولادی خود کو اور اس کی زرہ کو چیرتی ہوئی دشمن خدا کو 2 ٹکڑے کرتی ہوئی زمین پر آ رکی۔ چند لمحوں کے بعد سناٹا چھا گیا۔ یہ لمحے مسلمانوں کے لیے قیامت کے لمحے تھے۔ جب غبار چھٹا تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شیر مصطفیٰ کریم کی آغوش ناز میں پروان چڑھنے والا بھائی اور حسنین کریمین کا پدر بزرگوار اس کافر کی چھاتی پر چڑھا بیٹھا ہے اور تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مسرت و شادمانی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی وہ ضرب حیدری ہے جس نے کفر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اس واقعے کے بعد 1 مہینے کے قریب کفار محاصرہ کیے رہے، لیکن پھر کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے شیروں کی کچھار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اگرچہ یہ سب ہنگامہ یہود کے قبیلہ بنی نذیر کی ریشہ دوانیوں سے رونما ہوا تھا، لیکن دوسرا یہودی قبیلہ بنی قریظہ اس میں بالکل ملوث نہیں تھا۔ اس کے سردار کا نام کعب بن اسد کرزی تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے دوستی کے معاہدے کی پوری طرح پابندی کر رہے تھے۔ ایک دن موقع پا کر بنی نذیر کا رئیس حج بن اخطب بنی قریظہ کے سردار کعب کو ملنے کے لیے گیا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ جب کعب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خباثت کرے گا۔ اس نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کو ملنے سے انکار کر دیا۔ حج نے کہا، اے کعب دروازہ کھول۔ کعب نے کہا، تم بدبخت آدمی ہو، مجھے بھی تم کسی بلا میں مبتلا کر دو گے، اس لیے میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حج نے اسے تانا دیتے ہوئے کہا، تم اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے کہ تمہیں روٹی نہ کھلانی پڑے۔ بخل کا یہ الزام کعب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے بادل نخواستہ دروازہ کھول دیا۔ جب دونوں تنہائی میں بیٹھے تو حج نے کہا، اے کعب میں تمہارے پاس زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو ان کے سرداروں سمیت لے کر آیا ہوں۔ بنی غطفان اور کئی دوسرے قبائل کے نوجوان بھی اس لشکر جرار میں شامل ہیں۔ ہم نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم حضور کا خاتمہ نہ کر دیں اور اسلام کو جڑوں سے اکھیڑ کر نہ پھینک دیں گے، اس وقت تک یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ایسا زرعی موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس موقع کو غنیمت جانو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم باہر سے حملہ کریں گے اور تم پشت کی طرف سے ہلہ بول دینا۔ کعب نے پہلے تو صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے حج، تم میرے پاس زمانے بھر کی عزت نہیں لائے بلکہ جہان بھر کی ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو، اور جو لشکر تمہارے ساتھ ہے یہ ایسا بادل ہے جو صرف گرجنا اور کڑکنا جانتا ہے، اس میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ پیغمبر اسلام سے ہمارا دوستی کا معاہدہ ہے اور آج تک ان کی طرف سے اس کی معمولی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی۔ میں اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتا، لیکن حج اس کو عہد شکنی پر برانگیختہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور کعب نے آخر کار مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور حج اور لشکر کفار کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کی تصدیق کے لیے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ
اور خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کو چند خاص آدمیوں کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اگر یہ اطلاع غلط ہو تو بھرے مجمع میں آ کر بتا دینا، لیکن اگر درست ہو تو کنایتاً بتانا، ایسا نہ ہو کہ اس حادثے سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ یہ حضرات جب بنی قریظہ کی گڑھی میں پہنچے تو وہاں کا سماں ہی بالکل نرالا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، تلواریں، بھالے، تیر کمانیں اسلحہ خانے سے نکال کر تقسیم کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کعب سے گفتگو کرنا چاہی اور اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہاں تو نیتوں میں فتور پیدا ہو چکا تھا، وہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو میں تک نوبت پہنچی۔ بنی قریظہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قطعاً کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ الجھنے سے روکا اور فرمایا اب یہ معاملہ گالی گلوچ سے طے نہیں ہوگا، اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ واپس آ کر انہوں نے اس عہد شکنی کی اطلاع حضور کی خدمت میں اشارتاً کر دی۔ رفتہ رفتہ یہ بات عام ہو گئی، مسلمانوں کی پریشانی کی حد ہو گئی۔ پہلے تو صرف بیرونی حملہ آور سے مقابلہ تھا، اب گھر بھی محفوظ نہ رہا۔ بنی قریظہ کے نوجوان کسی وقت بھی عقب سے حملہ کر کے حالات کو سنگین بنا سکتے تھے۔ منافقین جو اب تک مصلحت بینی کے پیش نظر بادل نخواستہ اسلامی لشکر میں شامل تھے، انہوں نے برملا کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ طرح طرح کی بہانہ سازیاں کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کے سچے خادم ان حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی جمعیت اور طاقت کو منتشر کرنے کے لیے بنی غطفان کے سرداروں عیینہ اور ابو الحارث بن عمر سے بات چیت شروع کی۔ اگر تم محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ تو مدینے کی کھجوروں کا تیسرا حصہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوئے تو انہیں ساری گفتگو سے خبردار کر دیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے آقا، اگر یہ معاہدہ حضور کو پسند ہے اور خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بھی ہمیں مجال انکار نہیں۔ اگر حضور محض ہماری سلامتی کے پیش نظر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم کافر اور مشرک تھے اس وقت بھی ہم ان قبائل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بطور مہمان یا خرید کر تو یہ مدینے کی کھجوریں کھا سکتے تھے، ویسے زبردستی کسی کو کھجور کا ایک دانہ لینے کی بھی جرت نہیں تھی۔ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اسلام سے مشرف کیا ہے، ہماری غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کب گوارا کر سکتی ہے کہ وہ یوں ہی ہماری کھجوروں میں حصہ دار بن جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے محض تمہاری سلامتی کے پیش نظر ان سے یہ بات چیت شروع کی ہے۔ اس تاریک ماحول میں، ان صبر آزما مشکلات میں غیرت و جرت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر حضور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اہل ایمان کے صبر و خلوص کا جب امتحان ہو چکا تو نصرت خداوندی رونما ہونے لگی۔ بنی غطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود بن عامر بن غطفان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے، میرے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہیں، اگر میں کسی خدمت کے قابل ہوں تو ارشاد فرمائیے، دل و جان سے حاضر ہوں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تنہا تو اس آڑے وقت میں اسلام کی کوئی نمایاں خدمت نہیں کر سکتے، البتہ اگر کسی طرح تم دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دو تو یہ ہماری بڑی امداد ہوگی۔ یہ جنگ ہے اور جنگ میں ایسی تدبیر جائز ہے۔ نعیم کے بنی قریظہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے، وہ اپنے قبیلے سے کھسک کر ان کے ہاں گیا اور انہیں جا کر کہا میری جو دلی محبت اور دیرینہ تعلقات تمہارے ساتھ ہیں ان کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں۔ پھر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا قریش اور غطفان کے قبائل مدینہ پر حملہ کے لیے آئے ہیں اور تم نے مسلمانوں سے دوستانہ معاہدہ توڑ کر ان کی امداد کا اعلان کر دیا، لیکن تمہاری اور ان کی حالت یکساں نہیں۔ تمہاری یہاں رہائش ہے، تمہارے بال بچے، مال و متال، زمین و مکان سب یہی ہیں، تم کسی حالت میں انہیں چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن ان کے اہل و عیال اور مال و متال یہاں سے بہت دور اپنے اپنے علاقے میں محفوظ ہیں۔ انہیں موقع ملا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور کامیابی کی صورت میں ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں گے، بصورت دیگر وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ خود سوچ لو کیا ایسی صورت میں تم تنہا اس شخص کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم جنگ چھڑنے سے پہلے انہیں کہو کہ وہ چند مقتدر لوگ تمہارے پاس بطور یرغمال بھیج دیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ کسی حال میں تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے وطن نہیں لوٹیں گے۔
یہود قریظہ اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے تم نے ہمیں صحیح مشورہ دیا ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ قریش کے پاس آیا اور ابو سفیان اور چند چیدہ قریشیوں سے جا کر ملا اور کہا میرے تمہارے ساتھ عرصہ دراز سے دوستانہ مراسم ہیں، اسے تم خوب جانتے ہو، اور پیغمبر اسلام سے مجھے جو عداوت ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ مجھے ایک خبر ملی ہے، دوستی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارے گوش گزار کر دوں، لیکن خدا را کسی کو نہ بتانا اور یہ راز فاش نہ کرنا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ یہ راز افشا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نعیم نے کہا کہ تم جانتے ہو بنی قریظہ کا دوستانہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا جو انہوں نے توڑ دیا اور تمہارے ساتھ مل گئے۔ اب وہ اس عہد شکنی پر بڑے پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے اظہار ندامت کرتے ہوئے معاہدے کی تجدید کے لیے گفت و شنید شروع کر دی ہے۔ انہوں نے حضور کو کہا ہے کہ ہم اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے قریش اور غطفان کے چند مقتدر آدمی کسی طرح بلا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، آپ ان کو قتل کر دیجئے، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر کفار پر حملہ کر دیں گے اور انہیں مار بھگائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی ہے، اگر یہودی تم سے بطور رہن چند آدمی طلب کریں تو خبردار ایک آدمی بھی نہ بھیجنا۔ بیان ہی یہ بات اس نے غطفان کے سرداروں کو جا کر بتائی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہفتے کی رات کو ابو سفیان نے اکرمہ بن ابی جہل اور ورقہ بن غطفان کو چند دوسرے سرداروں کے ساتھ یہود کے پاس روانہ کیا اور انہیں کہلا بھیجا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، حالت سفر میں ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، خود بھی ہم طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، محاصرے کو اب مزید طول دینا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس لیے اب مزید تاخیر کیے بغیر ہمیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے۔ کل ہم سامنے سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور تم پیچھے سے ہلہ بول دو تاکہ اس مخمسے سے جان چھوٹے اور ہم فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہود نے جواب دیا کہ کل یوم سبت یعنی ہفتہ ہے اور ہم اس روز کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسرا، ہم مسلمانوں سے دشمنی کا خطرہ مول لینے سے پہلے یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ تم کسی وقت ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے نہیں جاؤ گے، اور ہمیں تب یقین آئے گا جب چند معزز آدمی تم ہمارے پاس بطور رہن بھیج دو۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں تو پھر ہم محمد کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے۔ تم تو کل گھروں کو چلے جاؤ گے، ہم یہاں سے بھاگ کر کہاں سر چھپائیں گے؟ جب وفد نے بنی قریظہ کی گفتگو ابو سفیان وغیرہ کو جا کر بتائی تو وہ کہنے لگے کہ باخدا نعیم نے جو اطلاع ہمیں دی تھی وہ درست ہے۔ ابو سفیان نے ان کی یہ شرط ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس طرح بنی قریظہ کو یقین ہو گیا کہ نعیم نے جو مشورہ دیا تھا وہ صحیح تھا۔ انہوں نے حملہ آور لشکر کو کہلا بھیجا کہ جب تک تم اپنے آدمی بطور یرغمال ہمارے پاس نہیں بھیجو گے ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے اور اسلام کے خلاف ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ جاڑے کا موسم تھا، بلا کی سردی پڑ رہی تھی، سامان رسد بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے، حوصلے پست اور ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ ایک رات کو سخت آندھی آئی، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے رسے توڑا کر بھاگ نکلے، سارے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی۔ وہ سمجھے کہ یہ تند و تیز آندھی انہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ ابو سفیان جو اس ساری شرارت کا سرغنہ تھا اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور کہا یارو میں تو جا رہا ہوں، تم بھی کوچ کرو، تم دیکھ نہیں رہے کہ جکھڑ کیا قیامت ڈھا رہا ہے۔ ابو سفیان پر ایسی بدحواسی طاری تھی کہ اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے اس کا اقال یعنی اس کی رسی کھولنا یاد نہ رہا۔ جب اس نے اسے ایڑ لگا کر اٹھانا چاہا تب اسے پتا چلا کہ اس کا پاؤں رسی سے بندھا ہوا ہے۔ اسی حالت میں اس نے رسی کو تلوار سے کاٹا اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ قریش اور غطفان نے جب اپنے کمانڈر ان چیف کو یوں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حضرت حذیفہ نے ابو سفیان اور اس کے لشکر کے فرار کا آنکھوں دیکھا حال بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو رحمت مجسم علیہ السلام خوشی سے ہنس پڑے، یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارکہ کی سپیدی ظاہر ہو گئی۔ مسلمان جب صبح بیدار ہوئے اور لشکر کفار کے پڑاؤ کی طرف دیکھا تو وہاں ٹوٹی ہوئی تنابوں، الٹی ہوئی ہانڈیوں، بجھی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کفر کی کالی گھٹا ناپید ہو چکی تھی، یثرب نگر کا مطلع صاف ہو چکا تھا، جہاں سورج کی سنہری کرنیں مسرت، کامیابی اور اطمینان کی نوید سنا رہی تھی۔ یہ ان حالات کا اجمالی خاکہ ہے جن میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کی روشنی میں اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کا مفہوم سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر حضور کو رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو یہ آندھی لشکر کفار کے ہر سپاہی کو ہلاک کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی کے طفیل کفار کو بھی عذاب الہی سے پناہ ملی۔ فرمایا اے فرزندان اسلام،
کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو فراموش کر سکتے ہو جو اس نے اس وقت تم پر فرمایا جب عرب کے سارے قبائل ایک لشکر جرار کی صورت میں تم پر حملہ آور ہوئے تھے؟ ان کے مقابلے میں تمہاری تعداد بھی بہت کم تھی، تمہاری مالی حالت بھی بڑی کمزور تھی، تمہاری صفوں میں جو منافق گھسے ہوئے تھے وہ بھی قدم قدم پر تمہیں اذیت پہنچا رہے تھے۔ بنو قریظہ نے کفار کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نازک اور ناگفتہ با حالات میں تمہاری امداد کے لیے جھکڑ اور تیز آندھی بھیج دی، جنہوں نے کفار کے کیمپ میں کھلبلی مچا دی۔ پھر فرشتوں کا ایسا لشکر بھیج دیا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے نعرہ ہائے تکبیر سے کفار کے دل دہل گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ ذلت آمیز پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت تم پر ترس نہ کھاتی تو کفار کا یہ ریلا تمہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا اور آج تمہارا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ یہ احسان صرف ان مسلمانوں پر ہی نہیں جو اس روز حبیب خدا کے ہم رکاب تھے اور غزوہ احزاب میں شریک تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر ہے۔ اس لیے سب فرزندان اسلام پر فرض ہے کہ وہ اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور شکر الہی میں کوتاہی نہ کریں، اور اگر کبھی ان حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑے تو مایوس اور دل شکستہ نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے رب کریم پر کامل بھروسہ کر کے کفر کے مقابلے میں ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے جان نثار صحابہ کی برکت سے ان کی بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ جس جان نثاری کا تم نے ثبوت دیا، بھوک اور سردی کی شدت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر جس طرح تم نے خندق کھود کر تیار کی، 1 ماہ تک جس طرح تم کفر کی سرکش لہروں کے سامنے سینہ سپر رہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حالات کو دیکھتا رہا۔ جب تم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا تو اس کی شان بندہ نوازی نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ ایک مخلص کارکن کے لیے یہ بات کتنی ہمت افزا ہے کہ اس کا کریم رب اس کی ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا اگر اس سے باخبر نہ ہو اور اس کی قدر نہ کرے، جب رب کریم دیکھ رہا ہے اور وہ قدر افزائی فرما رہا ہے تو پھر مزید کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ ترجمہ: جب انہوں نے ہلہ بول دیا تھا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، اور جب مارے دہشت کے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10 کی تفسیر: یعنی دشمن نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ دہشت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، خوف و ہیبت سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ حناجر جمع ہے، اس کا واحد حنجرہ ہے۔ حلق کی نچلی طرف کو حنجرہ کہتے ہیں۔ جب انسان حد درجہ خوفزدہ ہو تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل اچھل کر باہر نکل رہا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے آنکھوں کا پتھرا جانا۔ ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگوں کی سوچ اور اندیشے یکساں نہ تھے۔ منافق تو یہ خیال کر رہے تھے کہ اب اسلام کا درخت جڑوں سے اکھڑ جائے گا، یہ آندھی اس چراغ کو بجھا دے گی۔ بزدل لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کی تدبیریں کرنے لگے تھے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے واپس لوٹنے کی اجازت طلب کرنے لگ گئے تھے۔ بعض نے تو اجازت مانگنے کو بے جا تکلف خیال کیا، جو ہی موقع ملا مورچے کو خالی چھوڑ کر چپکے سے کھسک گئے۔ لیکن مردان پاک باز کا ایک ایسا گروہ بھی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں پر پکا یقین تھا۔ حالات بے شک حوصلہ شکن تھے، فضا خطرات کے مہیب بادلوں سے اٹی ہوئی تھی، لیکن ان وفا کیشوں کے عزم و ثبات میں ذرا فرق نہ آیا۔ ان اندھیروں میں ان کے نور یقین کی تابندگی دید کے قابل تھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 11۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ترجمہ: اس موقع پر خوب آزما لیا گیا ایمان والوں کو اور وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 11 کی تفسیر: آزمائش بڑی سخت تھی، ایک بھونچال تھا، ہر چیز تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امتحان کی اس بھٹی سے مسلمان کمدن بن کر نکل رہے تھے۔ جن لوگوں نے نفاق کا لباس پہنا ہوا تھا وہ ننگے ہو کر سامنے آ رہے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12۔
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ: اور اس وقت کہنے لگے تھے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے فتح کا اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ منافق دل میں تو خوش تھے کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی جس کا وہ بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے سرگوشیاں کی اور پھر لوگوں کے سامنے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ فتح اور کامیابی کا وعدہ کہاں گیا۔ اگلے روز تو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں کہ تم کیسر و کسریٰ کے ممالک فتح کرو گے، اور آج مدینے میں اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے کے لیے وہ صرف باتیں ہی تھیں اور محض دھوکہ دے کر سادہ لوگوں کو اپنے جتھے میں شامل کرنا تھا۔ اس قسم کی ہرزہ سرائی میں بشیر بن معتب ایک منافق پیش تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہتی پھرتی تھی ان میں سے ایک جماعت کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، جان عزیز ہے تو لوٹ چلو اپنے گھروں کو۔ اور اجازت مانگنے لگا ان میں سے ایک گروہ نبی کریم سے یہ کہہ کر کہ حضور ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے۔ اس بہانہ سازی سے ان کا ارادہ محض میدان جنگ سے فرار تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ منافقین کی سرگرمیاں مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ وہ تو انہیں یہ مشورے بھی دینے لگے تھے کہ جان کی ضرورت ہے تو میدان چھوڑ کر چپکے سے گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنے دوستوں کو ناصح مشفق بن کر سمجھاتے کہ تم اچھے بھلے سیانے لوگ ہو، اپنی بے سر و سامانی کو دیکھو، اپنی تعداد کی قلت کو دیکھو، اور ادھر دشمن کے ساز و سامان اور اس کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی فوجوں کو دیکھو کہ جب حرکت میں آتی ہیں تو زمین کانپنے لگتی ہے، حملہ ہونے کی دیر ہے، وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گی۔ یارو ایسی کشتی کے سوار کیوں بنتے ہو جو ڈوب رہی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جیسے بن پڑے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر یہ نہ کہنا کسی نے ہمیں بروقت مشورہ نہ دیا تھا۔ دشمنوں کے اس پراپیگنڈے کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا یا کمزور اور بزدل تھے، وہ گھر لوٹنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ کوئی آ کر کہتا یا رسول اللہ، ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، ہو سکتا ہے دشمن کسی وقت حملہ کر دے اور ہمارے بال بچوں کو تہہ تیگ کر دے اور ہمارا گھر بار لوٹ لیا جائے، مہربانی فرما کر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم واپس جا کر اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب، یہ سب ان کے ہیلہ سازیاں ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں، انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں، صرف میدان جہاد سے بھاگنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 14۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر گھس آتے کفار کے لشکر ان پر مدینے کے اطراف سے، پھر ان سے درخواست کی جاتی فتنہ انگیزی میں شرکت کی تو فوراً اسے قبول کر لیتے اور توقف نہ کرتے اس میں مگر بہت کم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن کا لشکر شہر میں داخل ہو جائے اور وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دے تو یہ لوگ اس اسلام دشمنی کے باعث جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اسی وقت ہتھیار سجا کر دشمن کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ پھر نہ انہیں اپنے بال بچے کا خیال ستائے گا اور نہ اپنے گھروں کی حفاظت کا فرض یاد رہے گا۔ تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کو مٹانے کے جوش میں کفار کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے۔ ان آیات میں کفار و منافقین کی ذہنیت کا کتنا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جا رہا ہے اور ان کے انداز فکر اور طریقہ کار کی کیسی صحیح تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ کفار کی دعوت پر لبیک کہنے میں وہ صرف اتنی مہلت مانگیں گے کہ گھروں میں رکھے ہوئے ہتھیار لے آئیں اور پوری طرح مسلح ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے ان کے لشکر میں شریک ہو جائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ
وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ترجمہ: حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق ضرور باز پرس کی جاتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ آج تو ان کا یہ عالم ہے کہ بھاگ جانے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں، لیکن پہلے تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، سر کٹا دیں گے، مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں گے۔ کہاں گئے ان کے وعدے اور کہاں گئے ان کے دعوے؟ منافقوں کا ہمیشہ یہی شعار ہوتا ہے کہ جب باتیں بنانے کا وقت ہوتا ہے تو زمین و آسمان کے کلابے ملا کر رکھ دیتے ہیں اور اپنے اخلاص اور بہادری کے بارے میں ایسی ڈینگیں مارتے ہیں کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ان کی کلی کھل جاتی ہے اور ان کا غلیظ باطن آشکارا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو وعدے انہوں نے خداوند عالم سے کیے تھے انہیں بھلا دیا جائے گا اور ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی۔ ان کا یہ خیال غلط ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہر بات کے متعلق باز پرس کرے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 16۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: فرما دیجئے اے بھگوڑو، تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے، اور اگر بھاگ کر تم نے جان بچا بھی لی تو تم لطف اندوز نہ ہو سکو گے مگر تھوڑی مدت۔ سورہ احزاب آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب انہیں کہیے کہ اگر تم موت اور قتل سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہو تو تمہارے جیسا نادان اور کون ہوگا۔ یاد رکھو موت سے کسی کو مفر نہیں۔ یہاں میدان جنگ میں قتل ہونے سے اگر آج تم بچ بھی گئے تو کیا پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ آج نہیں تو کل، بہرحال تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے اپنے نام پر بزدلی اور نامردی کی تہمت نہ لگنے دو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: فرمائیے کون بچا سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے اگر وہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے یا اگر وہ تم پر رحمت فرمانا چاہے، اور نہیں پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ سن لو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب کے شکنجے میں کسنا چاہے تو کوئی ایسا نہیں جو تمہیں زبردستی چھڑا لے، اور اگر وہ تمہیں اپنی کسی نوازش سے سرفراز کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہ عبارت مقدر ہے لیکن اختصار کے لیے اسے مقدر کر دیا کیونکہ ہر ذی فہم یہ سمجھ سکتا ہے۔ عرب کہتے ہیں متقلدن سیفن و رمحا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی امداد کا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی تائید سے محروم کر دیا تو پھر کون تمہاری امداد کرے گا؟ اس لیے جھوٹی امیدوں میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو خواہ مخواہ عذاب کا مستحق نہ بنا دو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 18۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاد سے روکنے والوں کو تم میں سے، اور انہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اسلامی کیمپ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام۔ سورہ احزاب آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ تعویق کہتے ہیں کسی کو کسی کام سے پھیر دینا، معوق پھیرنے والا، موڑنے والا۔ منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہو اور انہیں اسلام کے درخشاں مستقبل سے بدظن کرتے ہو اور جہاد میں شرکت سے روکتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں؟ یقیناً وہ تمہاری جملہ سازشوں سے باخبر ہے اور تمہیں وہ سزا مل کر رہے گی جس کے تم مستحق ہو۔ تم محض دکھلاوے کے لیے دن بھر میں ایک آدھ چکر میدان کارزار میں لگا جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے بے خبر نہیں، وہ تمہاری چالوں کو خوب جانتا ہے۔
سورہ احزاب آیت نمبر 19، اشحۃ علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ صَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے معاملے میں، پھر جب خوف اور دہشت چھا جائے تو آپ انہیں ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ آپ کی طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں، اس شخص کی مانند جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جائے تو تمہیں سخت اذیت پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے، بڑے حریص ہیں مال غنیمت کے حصول میں، در حقیقت یہ لوگ ایمان ہی نہیں لے آئے، پس اللہ نے ضائع کر دیے ہیں ان کے اعمال، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ حالت جنگ اور امن میں منافقین کا جو رویہ ہے اس کا مزید انکشاف کیا جا رہا ہے۔ اشحۃ جمع ہے شحیح کی، اس کے دو معنی ہیں، بخیل اور حریص۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے اور اگلی آیت میں اس کا دوسرا معنی مراد ہے۔ صاحب لسان العرب لفظ شح کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شح صرف بخل کو نہیں کہتے بلکہ شدید بخل کو کہتے ہیں، اور بعض علماء لغت نے شح اور بخل کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مال خرچ کرنے میں کنجوسی کو تو بخل کہتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں کنجوسی کو شح کہتے ہیں، یعنی غریب اور مسکین مسلمانوں کی امداد کے لیے یا جہاد کی تیاری کے لیے انہیں مال دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو ایک دمڑی خرچ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پرلے درجے کی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور جب خوف طاری ہوتا ہے تو پھر ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے، آنکھیں گھومنے لگتی ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے نے اپنا ہاتھ ان کی شہ رگ پر رکھ دیا ہے اور وہ دبوچ رہا ہے۔ مرنے والے کی جو حالت ہوتی ہے وہی ان بزدلوں کا حال ہوتا ہے۔ کنجوسوں کی بزدلی کی کتنی صحیح تصویر کھینچی گئی ہے۔ اپنے ہاں کے دولت مندوں کو دیکھیے کہ انہیں اپنے پڑوس میں بسنے والے مسکینوں اور اپنے خاندان کے خستہ حال یتیموں اور بیواؤں پر کبھی ترس نہیں آیا۔ ان کے لیے ایک کوڑی خرچ کرنا بھی انہیں مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اشتراکیت کے علمبردار ان کی فیکٹریوں پر دھاوا بول دیتے ہیں اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس وقت ان کا حال بعین ہی وہی ہوتا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ کاش امت کے اغنیاء اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کی امداد فیاضی سے کریں اور یتیم بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا فریضہ ادا کریں، تو قطعاً انہیں ان روح فرسا حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جب جاباز مجاہدین کی کوشش سے دشمن پسپا ہو جاتا ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں، اس وقت ان کی خسیس فطرت دوسرے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، مال غنیمت میں سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جھپٹنے لگتے ہیں، ان کی بھوکی للچائی ہوئی نظریں ہر چیز کو ہڑپ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ جہاں بعض مجاہدوں پر تان و تشنیع کے تیر برسانے لگتے ہیں، یوں پتہ چلتا ہے کہ اس فتح و کامیابی کا سہرا صرف ان باطونی لوگوں کے سر ہے۔ وہ مجاہدین جو فولادی چٹان بن کر دشمن کے سامنے سیسا تان کر کھڑے رہے اور دشمن کے ہر حلے کو پسپا کرتے رہے، ان کا اس فتح میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ تمہارا جنگی منصوبہ ناقص تھا، تم نے اپنا فرض ادا کرنے میں غفلت برتی ہے، ہم نے تو گولہ بارود استعمال کرنے میں بڑے اسراف سے کام لیا ہے، تم نے دشمن کو قتل کرنے میں انسانی جذبات کا احترام نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ان بہادروں کے کردار کو داغدار اور مشکوک ثابت کر دیں اور اپنی بدعملی کے باوجود سارا کریڈٹ خود لے لیں۔ سالکہ کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے چمٹ جانا، لیکن اس کا استعمال عیب جوئی اور طعن و تشنیع کرنے میں ہوتا ہے۔ السنہ کا واحد لسان ہے، زبان، حداد نہایت تیز دھار۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس عیب جوئی اور الزام تراشی میں عفو درگزر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ تیز دھار والی تلوار کی طرح ان کی زبانیں بڑی بے رحمی سے ان پر پیہم برستی رہتی ہیں۔ آپ نے اگر کبھی نکمے لوگوں کو مخلص کارکنوں پر الزامات لگاتے دیکھا ہو تو بالکل یہی منظر آپ کو دکھائی دیا ہوگا۔ مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ لینے کے لیے آپ ان کو حریص پائیں گے۔ یہاں یہ لفظ اشیحۃ دوسرے معنی یعنی حریص میں مستعمل ہوا ہے۔ دونوں جگہ اشیحۃ منصوب ہے، یا تو یہ حال ہے یا مخصوص بالضم، کیونکہ دونوں جگہ اس کا معنی علیحدہ ہے، اس لیے تکرار کا اعتراض بے جا ہے۔
بتا دیا کہ اس قسم کی کمینہ حرکتیں صرف انہی لوگوں سے صادر ہوتی ہیں جن کے سینے میں نور ایمان نہیں ہوتا۔ جب ایمان کا چراغ جگمگانے لگتا ہے تو انسان اس قسم کی رذیل حرکتیں نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر وہ کچھ نیک عمل کرتے ہیں تو وہ باطل قرار دے دیے جاتے ہیں۔ ان کی بزدلی کا ایک اور منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ شجاعت و بہادری کی ڈینگے مارنے والوں کا حال یہ ہے کہ جب سے دشمن کا لشکر جرار مدینہ طیبہ کے باہر خیمہ زن ہوا، رستم و سہراب کے یہ فرزند دبک کر اپنے تہ خانوں میں جا بیٹھے۔ اب دشمن سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ بھی گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنے بلوں میں گھسے بیٹھے ہیں اور باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ انہیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ صاف ہو چکا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، نکل آؤ اپنے ان بلوں سے، لیکن انہیں یقین نہیں آتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 20۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ ترجمہ: دشمن بھاگ گیا لیکن یہ بزدل یہی خیال کر رہے ہیں کہ ابھی جتھے نہیں گئے، اور اگر جتھے دوبارہ پلٹ کر آ جائیں تو یہ پسند کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں بدوؤں کے ہاں ہوتے، آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر یہ بزدل تم میں موجود بھی ہوتے تو یہ دشمن سے جنگ نہ کرتے مگر برائے نام۔ سورہ احزاب آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ خدا نہ خواستہ اگر چند قبائل اکٹھے ہو کر پھر حملہ کر دیں تو یہ اپنا سر پیٹ لیں اور واویلا کرتے ہوئے کہیں کاش ان مضبوط اور خوبصورت مکانات اور ان مرمری آرام دہ محلات کے بجائے وہ کسی صحرا میں بدوؤں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے جہاں دشمن کے حملے کا ہر وقت دھڑکا لگا نہ ہوتا۔ آیت میں بادون بدو سے ہے، اس کا معنی جنگل میں نکل جانا اور وہاں آباد ہو جانا ہے، یعنی جنگل میں رہنے والوں کو آراب کہتے ہیں، اس کا واحد آرابی ہے۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔